اب میں نے 3 مثالیں دی آپ کو، کیا؟ ایک چوتھی اور دے دیتا ہوں، حدیث صحیح، وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ تمام احادیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، سیاستہ میں صحیحین میں ہے۔ اب صحیح مسلم میں ایک اور حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں ایک ایرانی شخص فارس کا رہنے والا رہتا تھا، فارسی۔ آپ کے پڑوس میں ایک صحابی تھا، اور وہ کیا تھا؟ فارسی، اور اصل تھا فارس کا، ایران کا رہنے والا، اور وہ اچھا کک تھا، اچھا کک تھا۔ اس نے بہت شاندار کھانا بنایا، مگر اس کے پاس ہوگا تھوڑا، یا اس کا ارادہ ہوگا کچھ اور صحابہ کو بھی بلاؤں گا، کوئی وجہ ہوگی۔ اس نے کھانا بنایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا دعوت دینے، اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو دعوت دینے حاضر ہوا ہوں، میں نے بہت اچھا کھانا، اچھی ڈشز بنائی ہیں حضور آپ کے لیے، آپ تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ ساتھ ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، ان کو دعوت نہیں دی، آف کورس آقا علیہ السلام ہی کی دعوت کے لیے آئے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا وَهَذِهِ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہو عائشہ کے؟ اس نے کہا اللہ، ان کو دعوت نہیں ہے، ان کو دعوت نہیں ہے، صرف آقا علیہ السلام کے لیے بنایا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے جب سنا، اس نے کہا اللہ، تو آپ نے بھی فرمایا اللہ۔ نہیں، میں بھی نہیں۔ پھر پوچھا آقا علیہ السلام نے اب بتاؤ وَهَذِهِ، کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ اس نے پھر کہا اللہ، آنکھ نے فرمایا اللہ۔ تیسری بار پھر پوچھا آقا علیہ السلام وَهَذِهِ، پھر اس نے اللہ اور اللہ۔ وہ سمجھ گیا کہ آقا علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر تشریف لانا نہیں چاہتے۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کو بھی دعوت ہے۔ تو آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، پھر ساتھ لے کے چلے اور کھانا کھلایا جا کے پارٹی۔ اس سے ایک تو یہ سنت ثابت ہوئی کہ کبھی کبھار ویکینڈز پر جب کاروبار سے چھٹی کریں، بیویوں کو ساتھ لے جا کے کھانا کھلایا کریں۔ 7 دن 6 دن آپ کو کھانا کھلاتی ہیں نا، پکا پکا کے کھلاتی ہیں نا پورے 7 دن۔ بولیے بھائی، جن کو بیویاں کھانا کھلاتی ہیں، جن کو، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جن کو بیویاں پورا ہفتہ پکا پکا کے کھانے، بریانیاں، ساگ، کوفتے، چکن، گوشت، کباب اور میٹھے سویٹ ڈش وغیرہ بنا بنا کے کھلاتی ہیں پورا ہفتہ، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ جن کو کھلاتی ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ بھائی کھاتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ شرماتے کیوں ہیں؟ کھاتے ہیں اور شرماتے ہیں۔ اونچا ہاتھ کھڑا کریں، اور اونچا، تاکہ پتہ چلے کہ سچے ہیں، کھاتے ہیں تو سچے بھی ہیں، کھلاتی ہیں نا، نیچے کریں۔ اب آقا علیہ السلام کی سنت سے زیادہ عزیز کوئی چیز ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ اب اگر آپ سنت سن لی نا، یہ نیت کر کے کہ آقا علیہ السلام کی سنت تھی، سو آپ ویکینڈ پہ جب چھٹی ہو تو ان کو ساتھ لے جائیں اور جا کے کسی جگہ کھانا کھلائیں، یہ عبادت ہوگی۔ مقصد میری بات کا یہ ہے کہ دیکھو ایک رشتہ ہے میاں اور بیوی کا، مگر آپ میاں بیوی کے رشتے میں اگر بیوی کے حقوق آپ کو، اس لیے یہ میں نے تھوڑی سی بات، چند مثالیں احادیث مبارکہ کی اور سنت نبوی کی دے کے تھوڑا زور اس لیے دے دیا کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی میں اور خاص طور پہ جن علاقوں سے آپ لوگ زیادہ تر ہیں، وہاں یہ اتنی بیداری اس چیزوں کی نہیں ہے۔ بیویاں نگلیکٹ ہوتی ہیں، بیویاں نگلیکٹ ہوتی ہیں۔ کچھ تو بیویاں وہ ہیں نا جو خود بخود سڑکوں میں نکل آئی ہیں، بہت ترقی یافتہ ہو گئی نا، وہاں تو پھر آپ کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خود سڑکوں پر ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں جن کی بیویاں گھروں میں ہیں، گھروں میں ہیں۔ تو اگر آپ ان کو حوصلہ افزائی اور محبت اور شفقت، عزت افزائی نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ جتنی کریں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک لقمہ جو کھلایا وہ بھی عبادت تصور ہوگا۔ اب یہ ایک عمل ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، اگر اس ڈھب پہ انجام دے دیا تو عبادت ہو گئی۔
اگر اس کے برعکس انجام دے دیا اپنی سمجھ کے مطابق جو کلچر ہے، ہمارا کلچر کیا تھا پاکستان کا دیہاتوں کا، بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھنا، یہ کلچر اب بھی دیہاتوں میں تصور ہے نا، یہ بیوی کو نیچ سمجھنا۔ مقصد بات کا یہ کہ یہ حقوق ہیں ادا کر دی